بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مدوں کے قواعد بیان کیے تھے جو الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ آج ہم ابتدائی تلاوت کی صورتیں بیان کریں گے کہ تلاوت شروع کرنے کی کتنی صورتیں ہیں۔ تو تلاوت شروع کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تلاوت سورت سے شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر اب ایک سورت سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب ایسی صورت میں جب آپ آ جائے اور بیٹھ جائے تلاوت کرنے کے لیے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر تلاوت سورت کے درمیان سے شروع کرنا ہے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ سورت کے درمیان سے میں نے شروع کیا، تو یہاں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ میں آپ کو اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ یا اسی طرح اگر آپ اور جگہ سے مثلا ایک سپارہ کے شروع سے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ تو یہاں درمیانی صورت میں صرف اعوذ باللہ ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، کیونکہ اعوذ باللہ کا محل ابتدائی تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل وہ ابتدائی صورت ہے۔ بہرحال آپ کو اختیار ہے، لیکن برکت کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پر جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں تو خاص صورت سے شروع کرتے ہیں یا صورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں، تو بہر صورت برکت کے لیے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اب قاعدہ نمبر 3، اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت درمیان میں آ جائے تو یہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا میں تلاوت کر رہا ہوں اور ایک صورت ختم ہو جائے اور پھر میں دوسری صورت شروع کروں،
اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں گا۔ مثلا میں سورہ بقرہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور سورہ بقرہ ختم ہو گیا، پھر میں سورہ آل عمران شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میم۔ تو اسی طرح جب آپ پڑھتے پڑھتے ایک سورت ختم کرے دوسری سورت شروع کرے تو یہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس تیسری سورت میں اگر پڑھتے پڑھتے سورہ انفال ختم کر کے سورہ برات شروع کرے تو نہ اعوذ پڑھے اور نہ بسم اللہ پڑھے، بلکہ سورہ انفال ختم کر کے فوراً سورہ برات شروع کرے۔ 3 طریقوں سے آپ سورہ برات شروع کر سکتے ہیں۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 وصل، نمبر 2 فصل، نمبر 3 سکتہ۔ اب آپ وصل کیسے کریں گے؟ ان اللہ بكل شيء علیم براءة من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس کو وصل کہتے ہیں کہ علیم کے آخر میں تنوین کو ظاہر کر کے آپ سورہ برات شروع کریں تو یہاں تنوین کے بعد با آیا ہے، تو یہاں تنوین میں آپ اقلاب کر کے ایک الف کے برابر آپ اخفاء شفوی کریں گے۔ جس طرح آپ نے یہ قاعدہ پہلے اقلاب کے قاعدہ میں پڑھا ہے، تو طریقہ وصل کا یہی ہے۔ اب نمبر 2 فصل۔ فصل کیسے کہتے ہیں؟ فصل کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم پر آپ سانس لیں گے، یہاں سورت ختم کر کے پھر دوسری سانس میں آپ سورہ توبہ شروع کریں گے۔ طریقہ یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءة من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ فصل کا طریقہ ہے۔ اب نمبر 3 سکتہ۔ سکتہ کیسے کہتے ہیں؟ سکتہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان اللہ بکل شیء علیم یہاں میم کو ساکن کر کے جس طرح وقف میں ہم کرتے ہیں، اور پھر سانس نہیں لیں گے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر آپ سورہ برات شروع کریں گے۔ طریقہ یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءة من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو یہ سکتہ کا طریقہ ہے۔ اب اس 3 طریقوں میں جس طریقہ پر آپ چاہیں تو سورہ انفال ختم کر کے سورہ برات شروع کریں۔ ابتدائی تلاوت کے جتنے قواعد میں نے ذکر کیے تو یہ اجمالی قواعد تھے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث کتاب کے آخر میں آئے گا، انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا جو ان کی تفصیلی اقسام ہے۔ تو جس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا وصل اور فصل وغیرہ، تو یہ انشاءاللہ کتاب کے آخر میں آئے گا۔
آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ایک نئے بحث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.